کوئی کام شروع کرنے سے پہلے ہمیں بسم اللہ پڑھنے کا حکم ملا، جس کا مطلب یہ ہے کہ شروع اللہ کے نام سے، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قرآن پاک میں ہر سورت کا آغاز بسم اللہ سے ہوتا ہے، لیکن سورۃ توبہ وہ واحد سورت ہے جس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں۔ قرآن نے کسی بھی حصے کی تلاوت کرنے سے بسم اللہ پڑھنا لازم ہے، کیونکہ بسم اللہ کے بغیر کوئی سورت یا کوئی آیت پڑھنے سے ایک انسان اس بڑی فضیلت سے محروم ہو جاتا ہے جو قرآن کی ان آیات کی تلاوت کرنے سے اس کو حاصل ہوتی ہے۔ لیکن سورۃ توبہ کو بسم اللہ کے بغیر تلاوت کرنے کے پیچھے کون سا بڑا راز ہے، اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی۔ سورۃ توبہ قرآن پاک کی 9ویں سورت ہے جو 129 آیات اور 16 رکوع پر مشتمل ہے۔ قرآن پاک کی باقی صورتوں کی طرح سورۃ توبہ میں بھی ایسے گہرے راز موجود ہیں جنہیں اگر ایک انسان نے جان لیا تو یقیناً اس نے کامیابی حاصل کر لی۔ لیکن سورۃ توبہ اور باقی صورتوں میں ایک واضح فرق یہ بھی ہے کہ اس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں ہے۔ یہ سورت 2 ناموں سے مشہور ہے، ایک التوبہ اور دوسری البراء۔ تو یہ توبہ اس لحاظ سے کہ اس میں بعض جگہ اہل ایمان کے قصوروں کا ذکر ہے، اور البراء اس لحاظ سے کہ اس کے آغاز میں مشرکین سے بڑی ذمہ ہونے کا اعلان ہے۔ توبہ کا مطلب گناہوں کی تاریکیوں سے خود کو روشنی کی طرف لانا ہے، وہ روشنی جس میں اللہ کا خاص انعام ایک انسان کے لیے موجود ہوتا ہے، اور جس کو توبہ کرنے کی طاقت ملے، اصل میں وہی شخص کامیاب ہوتا ہے جو مرتے دم تک اپنی توبہ پر قائم رہے۔ نفس کے خلاف جنگ کرنے کو اللہ کے رسول نے سب سے بڑا جہاد قرار دیا ہے، کیونکہ نفس کے خلاف کوشش دنیا میں سب سے مشکل کام ہوتا ہے، اور جو نفس کو قابو کرنے میں کامیاب ہو گیا تو پھر اسے دنیا کی کوئی بھی طاقت اللہ کے احکامات کو ماننے سے نہیں روک سکتی۔ جو لوگ گناہ کے بعد ندامت محسوس کرتے ہیں اور اس گناہ کے بعد وہ اس طرح بے چین ہونے لگتے ہیں جیسا کہ یہ پوری دنیا ان پہ تنگ ہو گئی ہے، تو تب وہ اللہ سے جا کر اپنی گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں، تو اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں۔ اس حالت کو سورۃ توبہ میں نہایت خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے، جس کی ایک آیت میں ان 3 افراد کا ذکر ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک میں شدید گرمی اور مشکل سفر کی وجہ سے شریک نہیں ہوئے تھے۔ پھر اس غزوے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے تو وہ 3 افراد آپ کے پاس معافی مانگنے آئے، تو آپ نے ان سے بات کرنے سے انکار کر دیا، یہاں تک کہ ان کے خاندان والوں نے بھی ان کے ساتھ بول چال بند کر دی۔ پھر سورۃ توبہ کی آیت 118 میں اللہ کا ارشاد ہوا اور ان تینوں پر بھی جن کا معاملہ ملتوی کیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب ان پر زمین کشادہ ہونے کے باوجود تنگ ہو گئی تھی اور ان کی جانیں بھی ان پر تنگ ہو گئی تھیں، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ سے کوئی پناہ نہیں، سو اس کی طرف آنے گے، پھر بھی ان کی رحمت سے ان پر متوجہ ہوا تاکہ وہ توبہ کریں، بے شک اللہ توبہ کرنے والا مہربان ہے۔ یہ قرآن پاک کی وہ واحد صورت ہے جس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں، اور اس کے بارے میں مفسرین کی بھی کئی رائے ہے، جس میں ایک یہ بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ بھی تھی کہ جب بھی کوئی آیت مبارکہ نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو بلا کر اس آیت کو جس جگہ جس صورت میں لکھنا ہوتا بتلا کر اس آیت کو لکھوا لیتے۔ لیکن یہ آیتیں جنہیں سورۃ توبہ کے نام سے جانا جاتا ہے، ان کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کچھ ارشاد نہیں فرمایا کہ انہیں کس صورت میں کس جگہ پہ لکھنا ہے، اس لیے ایسا سمجھا جا سکتا تھا کہ یہ بھی ایک مستقل صورت ہوگی۔ تاہم سورۃ انفال کی آخری اور سورۃ توبہ کی ابتدائی آیت کے مضامین میں مناسبت پائی جاتی ہے، اور دونوں صورتوں کے مناسبت کی وجہ سے سورۃ توبہ کو سورۃ انفال کے بعد رکھا گیا۔ دوسری طرف جب ایک صورت کو دوسری صورت سے علیحدہ کرنا ہوتا تو بیچ میں بسم اللہ لکھی جاتی تاکہ یہ معلوم ہو کہ دونوں صورتیں الگ الگ ہیں، لیکن سورۃ توبہ کے شروع میں بسم اللہ لکھوائی نہیں گئی تاکہ پہلی والی صورت کے ساتھ اس کا تعلق ہونا سمجھ میں آئے، اور چونکہ یہ بات واضح نہیں تھی کہ سورۃ توبہ الگ صورت ہے یا سورۃ انفال کا ہی جز ہے، اس لیے دونوں پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کو جمع کر رہے تھے تو اس صورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی اور اگلی صورت سے الگ بتایا گیا تاکہ دونوں صورتوں کو ایک ہی نہ سمجھ لیا جائے۔ اس کے علاوہ سورۃ توبہ کا موضوع اللہ تعالیٰ کا مشرکین اور یہود و نصارہ پر عذاب ہے،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم پر یہ عذاب آسمانی آفت کی بجائے اہل اسلام کی تلوار کے ذریعے نافذ کیا گیا اور اس کے تفصیلی ہدایت سورۃ توبہ میں دی گئی۔ اس صورت میں یہ حکم دیا گیا کہ مشرکین عرب اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول نہیں کریں گے تو ان کی سزا موت ہے۔ سورۃ توبہ کے شروع میں بسم اللہ کے ذکر نہ ہونے کی اصل وجہ یہ بھی ہے کہ سورۃ توبہ میں قہر و جلال اور منافقین پر غیر و غضب اور اس سے بیزاری کا ذکر ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رحمت کا بیان ہے، اور رحمت کے بعد زحمت کا ذکر مناسب نہیں۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ سورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی، تو اس کی اصل وجہ یہ بھی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کے ساتھ بسم اللہ لے کر نازل نہیں ہوئے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بسم اللہ لکھنے سے منع فرمایا تھا۔ دوسری طرف کچھ علماء یہ بھی مثال دیتے ہیں کہ کوئی چور اگر آپ سے بازار میں آپ کا پرس چرا کر بھاگ جاتا ہے تو جب آپ اس کو پکڑیں گے تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلکہ آپ چور سے کہیں گے کہ تم نے میرا پرس چرایا ہے، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ سورۃ توبہ کے ابتدا میں بسم اللہ نہیں، کیونکہ اللہ پاک نے ڈائریکٹ کافروں سے مخاطب ہو کر غصے میں وقت یاد دلاتا ہے جب کافروں نے جنگ بندی کا معاہدہ توڑا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک میں سورۃ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں۔ علماء کرام نے سورۃ توبہ کی انتہائی فضیلت بیان کی ہے۔ جو کوئی سورۃ توبہ کی تلاوت کرے گا تو وہ ظالم کے ظلم سے محفوظ رہے گا، اور اس سورۃ کی تلاوت سے ایک انسان کے وہ کام اللہ پورا کرتا ہے تو کام بظاہر انسان کو ناممکن لگتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت روزانہ کا معمول بنائیں اور اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی بخشش کی دعائیں مانگتے رہیں، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا اور رحمان و رحیم ہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا اور نیک کام کرنے کے اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ۔